دیکھیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے دینا، لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی تعلق فرض کریں کہ نہیں آگے بنا اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور ابھی نکاح ہوا ہے اور یعنی نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی ہے، اور ابھی یہ ہے کہ وہ ان کی اس طرح سے جو معاملات ہیں ابھی وہ شروع بھی نہیں ہوئے تھے اور طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے ریزالو ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور دل آزاری کرنے کے لیے دیکھیں بعض لوگ دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کی جائے، کوئی بھی اپنے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کرنے دینا چاہتا کسی کو بھی، لیکن معاملات کو خراب کرتے ہوئے وہ اپنی انا کا مسئلہ اور ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو ہماری انا بھی سلامت رہے اور دوسرے کے ساتھ ہم زیادتی کر دیں اور وہ ہمارے بارے میں اچھا بھی سوچے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اگر آپ معاملات چاہتے ہیں کہ صحیح رہیں، اس کے لیے آپ اگر کسی کا حق روکتے ہیں تو پھر حق روکنے کی صورت میں وہ آپ کے بارے میں برا خیال کرے گا، اور ہم اپنے امپریشن کو، اپنے امیج کو صحیح رکھنے کے لیے پوری فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں برا نہ کہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر دل میں چاہے پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے یا یوں کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم پیسے بچا لیں، دوسرے کو حق نہ دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں پھر دوسرا اگر آپ کے بارے میں برا خیال کرتا ہے تو پھر آپ اس سے بدظن کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں یا فرض کریں کہ کسی ایک حق کے اوپر دو لوگ لڑ رہے ہیں اور مقدمہ کوئی پیش ہوتا ہے، تو دونوں میں سے ایک ہی حق پہ ہوگا نا، دونوں تو ایٹ اے ٹائم حق پہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے، تو دونوں اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم مقدمہ جیت جائیں۔ حالانکہ اگر انسان کا اپنا ضمیر زندہ ہے نا تو وہ اسی طرح سے وہ ودڈرا کر لے گا اپنا مقدمہ، وہ کہے گا نہیں یہ حق پہ ہے، اس کو مل جائے۔ لیکن ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں حق سے زیادہ بھی مل جائے اور دوسرا ہمارے بارے میں برا خیال بھی نہ کرے دل میں۔ تو یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے۔ تو پھر ظلم کرنے والا اگر صرف دنیا کے معاملات ہم سوچ رہے ہو نا کہ دنیا میں ہی سب کچھ ہے، تو پھر آخرت کا جس کو خیال نہیں ہے نا، وہ شخص ہے کہ جو آخرت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے دنیاوی معاملات کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں ہمیں جو ملے گا، بڑے لوگ ہیں جو آخرت پہ عملی طور پہ یقین نہیں رکھ رہے ہوتے، ویسے کہتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی سب کچھ ہے، لیکن ان کے عمل سے ثابت نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جب وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی مال اور دنیاوی معاملات سارے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ آخرت میں جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو جب کھڑا کرنا ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ اس وقت جب اس کو ملے گا تو کیا ہوگا۔ اور جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں وہ ایک ایک پیسے کا صحیح طریقے سے حساب کرتے ہیں، بلکہ بڑھا کے دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے حق میں کوئی ایسی چیز رہ جائے اور پھر وہ ہمیں قیامت کے دن اسے ادا کرنا پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اعمال ہی ہوں گے، ہمارے اعمال اس کے اعمال نامے میں چلے جائیں گے۔ تو صرف لفاظی طور پہ بڑے لوگ اللہ کو یاد کرتے بھی ہیں اور بہت سی باتیں بھی اس طرح کی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ دیکھیں تو پیسہ بچانے کے لیے وہ دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعمال کا حساب کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ صرف باتوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں بہلا سکتے۔